السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہماری بہوئیں، بچیاں، ہمارے محترم بھائی، ہماری شریعت میں عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے کام دیے. بڑے بڑے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں ان میں عورتوں کا ہاتھ ہے. حضرت عمر جو مسلمان ہوئے ان کی بہن کا ہاتھ. اکرمہ جو مسلمان ہوئے ابو جہل کے بیٹے اس میں جو ہے ان کی بیوی کا ہاتھ. اسی طریقے پر صفوان ابن امیہ جو مسلمان ہوئے اس میں بھی ان کی بیوی کا ہاتھ. اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کو ہو، جنید بغدادی کو ہو، اور آخری دور کے اندر جو تربیت کی جس میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہماری دادی نے ان کی تربیت کی. اسی طریقے سے امام شافعی جو شافعی بنے ہیں اس کو ہٹا دو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت کی وہ ان کے والدہ نے کی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی وہ ہماری دادی نے کی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت ہوئی وہ بھی ان کی نانی نے کی. یعنی میں اس سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. عورتوں کا ایک مقام ہے اللہ کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء نازل کی ہے. عورتوں کی صورت، مردوں کی صورت آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. اور اللہ نے عورتوں کی سفارش کی، مردوں کی سفارش کی کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی. عورتوں کی سفارش کی آیتیں ملیں گی، قصے ملیں گے. عاشروہن بالمعروف قرآن شریف میں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو پچھلے زمانوں میں عورت کو کس انسان میں شمار کیا جاتا تھا؟ جاپانیز کالونی کے اندر عورت کو ایک جانور شمار کرتے تھے. فرانس کالونی میں عورت کو بھوتنی کہتے تھے، اور عرب کالونی میں عورت کو پنوتی کہتے تھے. ان کا خیال یہ تھا جاپان والوں کا کہ میں اللہ کے لیے اپنی دنیا آباد کرنی ہے، ایک جانور پیدا کر دیا
اس کے ذریعے سے دنیا آباد کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کا بہت اونچا مقام دے دیا. آیت نازل ہوئی والمؤمنون والمؤمنات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. مرد عورت مرد عورت مرد عورت، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. مکہ مکرمہ میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی کسی کے ساتھ تو ظاہری بات ہے کہ اس کا شوہر مر گیا جوانی میں، وہ جو مرا ہے وہ تو اپنی موت مرا ہے، بچی کا تو کوئی قصور ہے نہیں اس میں. تو وہاں ایک مکان ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں، ایک کمرہ، مکان کر کے ایک کمرہ، اس کے اندر وہی رہنا، اس عورت کو اس میں ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے یہ پنوت کی، دیکھو ہمارا لڑکا مر گیا. کھانا بھی وہی 6 مہینے تک رکھتے تھے، صرف ایک سوراخ ہوتا تھا جس میں وہ لوگ پانی کھانا وغیرہ رکھ کے چلے جاتے تھے. وہ عورت کھا لیتی تھی، وہ کٹورا وہ برتن وہاں رکھ دیتی تھی. تو جب تک وہ کٹورا آتا جاتا رہتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی زندہ ہے، مری نہیں. 6 مہینے کے بعد جو وہ زندہ رہی تو وہ سب پورے تو سمجھتی تھی. اور مکہ مکرمہ میں جو اسے پھراتے تھے، اس طریقے سے اس کی ذلت کرتے تھے. فرزدق بہت بڑا شاعر گزرا ہے. فرزدق صعصع ان کے نانا تھے، عامر ابن ابی صعصع، یہ بہت اچھے آدمی تھے. یہ فرزدق کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ میں نے 100 لڑکیوں کو بچایا ہے. پتہ چلتا فلاں جگہ پر جو ہے حمل سے عورت ہے، تو لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ لڑکیوں دفن کر دو، لڑکا ہو زندہ رکھو. تو پیسے کی پوٹلے لے کر جاتے تھے، وہاں بیٹھ جاتے تھے. اب ظاہر بات ہے آج بچہ پیدا ہوگا، کل بچہ پیدا ہوگا، 2 دن کے بعد بچہ پیدا ہوگا، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ یقینی طور پر آج ہی بچہ. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا میں اپنے پیسے لے کر بیٹھا رہتا تھا اور میں کھانا اپنے کھجورے وغیرہ لے کے جاتا تھا، میں کھانا میں کھاتا رہتا تھا. پھر پتہ چلتا کہ یہ لڑکی ہوئی ہے تو وہ تیاری کرتے دفن کرنے کی. میں کہتا پیسے لے کر آیا ہوں مجھے دے دو. حضور جب یہ بات سنتے تھے تو حضور بہت روتے تھے اور حضرت عمر سب سے زیادہ روتے تھے. حضرت عمر نے بھی اپنی بچیوں کو کیا تھا زمانہ جاہلیت میں. حضور کو کہتے تھے کہ حضرت میں نے بھی یہ کیا ہے. حضور بہت روتے تھے. عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن شریعت نے آ کر عورت کو اونچا درجہ دے دیا. سورہ نساء نازل کر دی، عورتوں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کی برکت سے میراث آ گئی. عورتوں کے بعد ہماری شریعت میں مسجد میں ممبر نہیں ہوتا تھا. یہ مسجد میں ممبر ہے، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہوتا تھا. ایک عورت ذریعہ بن گئی ممبر کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے رہ کر خطبہ دیتے تھے مسجد نبوی میں. جب کھڑے رہ کر خطبہ دیتے تھے آواز پہنچتی نہ پہنچتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی انصاریہ اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت ہم پیچھے بیٹھتی ہیں، نہ آپ کی آواز سن سکتی ہیں نہ آپ کا چہرہ دیکھ سکتی ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں. میرا ایک بڑی ہے بہت اچھا ہے، میں اچھا کام کاج کرتا ہے، تو میں اس کے ذریعے سے آپ کے لیے کوئی ممبر بنا دوں. جب یہ بات اس عورت نے کہی ہے تو کئی صحابہ ناراض ہو گئے کہ بڑی آئی مشورہ دینے والی نبی کو، ابو بکر ہے، عمر ہے، سب ہیں، یہ مشورہ دے رہی. ضرور خاموش ہو گئے. دوسرے جمعہ کو پھر آئی، کہا حضرت آپ کی آواز پہنچتی نہیں ہے کہ بڑی چیز بنا دوں. آپ نے کسی سے پوچھا ہی نہیں، بنا دو. تیسرے جمعہ کو ممبر لے کر آ گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اول ممبر فی الاسلام، یہ پہلا ممبر ہے اسلام میں. علماء نے لکھا ہے قیامت تک مسجدیں بنیں گی
قیامت تک ممبر بنیں گے، خیر کی باتیں کہی جائے گی اور اس عورت کا اس میں حصہ ہوگا. یہ ذریعہ بن گئی. اس سے پہلے ممبر ہوتا ہی نہیں تھا. جب حضور ممبر میں تشریف فرما ہوئے، بیان کرنا شروع کیا، لوگوں نے دیکھا اور آواز پہنچی تو جو مخالفت کرنے والے تھے وہ سب موافق بن گیا. یار بہت اچھی رائے تھی، یہ خاتون کی بہت اچھی رائے تھی، بہت اچھی. ممبر بننا شروع ہو گیا. رمضان میں عمرہ نہیں ہوتا تھا. رمضان کا عمرہ کوئی سمجھتا بھی نہیں تھا. رمضان کا عمرہ کسے کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں. عورتیں ذریعہ بن گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج جو ہوا اس حج میں حضور نے بہت اہم فیصلے کیے اور سارے قافلے کو ساتھ لیا. آپ نے اعلان کیا بھی ہمارا حج وداع ہے، جو آنا چاہے آئے، جو آنا چاہے آئے، جو آنا چاہے آئے. مدینہ کی کچھ خواتین تھی، کچھ مرد تھے، کچھ بوڑھے تھے، کوئی بیمار تھے، کسی کا حمل تھا، کسی کا بچہ چھوٹا تھا، حج میں نہیں جا سکتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس آئے، پورا حجۃ الوداع پڑھنا چاہیے. میں نے اپنی مرتبہ یہ حج گیا ہمارا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تقریباً 12 پارٹ میں نے بیان کیے. 12 لیکن 150 پارٹ ہیں. 150 پارٹ ہوں گے تب جا کر حضور کا حج پورا ہوگا مدینہ سے مدینہ. اور حضور کی سیرت کے 1000 پارٹ ہیں. 1000 پارٹ پیدا ہونے سے لے کر وفات تک اس بیان کرنے جائیں تو 1000 پارٹ ہوں گے. اب ہم میں ہمت نہیں کہ وہ چیزیں بیان کریں، لیکن 12 پارٹ تو میں نے عرفات تک کا تو بیان کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا. جب واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خواتین جا نہیں سکی تھی. ان کی بیٹی نے کسی نے کہا ارے امی تم نہیں آئی، یہ ہوا یہ ہوا. عورتوں کو کارگزاریاں سنانا تو بہت اچھی آتی ہے نا. عورتوں کو کارگزاریاں سنانا بہت اچھی آتی ہے. ایک عرب تھا، وہ کہتا تھا کہ مولوی صاحب جب گھر جاتا ہوں تو میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے تو میں کیا کروں. میں نے کہا تو سفر کی کارگزاری بیان کرنا شروع کر. بولے صاحب وہ 1 گھنٹے میں سن لیتی ہے، پھر لڑائی شروع کر دیتی ہے. میں نے کہا تو یعنی 1 مہینے تک کارگزاری بیان کر، تھوڑی 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 دن مہینے میں پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اس نے ایسا ہی کیا. مصطفیٰ منی انتقال ہو گیا اس کا. وہ بہت اچھا عرب تھا، بیلجیم میں رہتا تھا، مراکش کا اصل رہنے والا. تو عورتیں جو ہیں وہ کارگزاری سننا بھی پسند کریں، سنانا بھی پسند کریں. ان کارگزاری سنائی تو وہ عورتیں جو نہیں گئی تھی وہ حضور کی خدمت میں آ گئی. ہم تو محروم رہی، ہم تو محروم رہے. یہ کیا ہوا محروم رہی؟ کیا مسئلہ ہوا؟ یہ مسئلہ یہ ہوا کہ بھی جو ہے یہ سارے کے سارے حج کر کے آ گئی، ہم نہیں جا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو مت، گھبراؤ مت. میرے دنیا سے جانے کے بعد رمضان میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے گا. یہ رمضان کا عمرہ شروع ہوا. ابو بکر عمر کا رمضان کا عمرہ آپ نہیں سنو گے. الگ کتنی بڑی فضیلت ہے. کبھی گئے ہوں گے لیکن کبھی کسی صحابی کا زیادہ رمضان کا عمرہ نہیں سنو گے. آخری دور میں حضور نے فیصلہ کیا ہے. آپ کی آخر جو عمر تھی اس میں حضور نے فیصلہ کیا. جو فیصلہ کیا تو اس وقت میں قافلے جو ہے نکل چکے تھے. بغداد چلے گئے تھے، وہاں چلے گئے تھے، وہاں چلے گئے تھے، سب جگہ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، میں ہمیشہ اپنے بیانوں میں بات کہتا ہوں، 4 آدمی اور 4 عورتیں کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتے. 4 مرد اور 4 عورتیں، 4 قسم کی، وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتے. نمبر 1 بھی آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، دماغ منتشر ہو رہا ہے، پہلے سے انتظام کرنا چاہیے سب ہم لوگوں کو. قریب قریب آ جاؤ، جلدی سے اوپر آ جاؤ، جہاں جہاں جگہ ہے وہاں. 1 گھنٹہ 1 گھنٹے میں بات کرنی اور دماغ منتشر ہونا. جو بیٹھے گا وہاں بیٹھ جائے گا. 4 مرد، 4 قسم کے مرد اور 4 قسم کی عورتیں، یہ کبھی بدبخت نہیں ہوں گے، ہمیشہ سعید رہیں گے. یہ قرآن میں ہے، قرآن سے بتا رہا ہوں آپ کو. ایک آدمی تو وہ کہ جو ہمیشہ دعا مانگے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.
کہ میں دعا مانگوں گا، دعا مانگنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ دوسرا، جو ماں باپ کی خدمت کرے، خاص طور سے ماں کی، ببرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، عیسیٰ علیہ السلام، خالی یہاں ماں کا تذکرہ ہے اس لیے کہ باپ ان کے تھے نہیں، یہ رشتے مراد دونوں ہی، ماں باپ دونوں۔ تیسرا، وہ آدمی جو قرآن سے جس کا تعلق ہو، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن پر محنت کرے، جیسے ہماری بچیاں یہاں قرآن پڑھتی ہیں، قرآن پر محنت کرتی ہیں، کہ قرآن کی خدمت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا یہ کبھی بدبخت نہیں ہو۔ کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اور چوتھا کہ جو آدمی سنت کا اتباع کرے، ہدایت پر رہے، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی۔ یہ چار چیزیں یاد رکھنا، قرآن سے میں نے کہی ہے کہ کبھی بھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ایک دعا مانگنے والا، اور تیسرا قرآن کی خدمت کرنے والا، قرآن کو پڑھے، پڑھائے، قرآن کو سمجھے، سمجھائے، اس کے پیچھے محنت کرے۔ ہمارے مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، قرآن حافظ ہوتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے، اور جو سنتوں پر چلے۔ تو بڑے بڑے جو بنے ہیں وہ ماں کی تربیت میں بنے ہیں۔ امام شافعی بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، پیدا ہوئے فلسطین میں، ماں لے کر آ گئی یہاں مکہ، بیوہ ہو گئی ماں اور یہ یتیم ہو گئے۔ ماں نے تربیت کی امام شافعی کی اور بہت دعائیں مانگی۔ ماں کی دعائیں جو ہے بہت کام کرتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری ماں کی دعائیں مجھے لے کے چل رہی ہیں۔ یہ ابا فرماتے تھے کہ میری ماں کی دعائیں مجھے لے کے چل رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے طور پہ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ نے وہی بھیجی، موسیٰ سنبھال کے آنا۔ پہلے طور پر آتے تھے، ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوتی تھی، اب تمہاری ماں دنیا سے جا چکی ہے، نہ سنبھال کر ہماری طرف آنا۔ تو امام شافعی کو یہ تربیت کی ماں نے۔ شافعی بڑے ہوئے امام شافعی، میں شفافے میں یہ بیان کرتا ہوں، شفافے جھوٹ جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی چیزیں سنی نہیں۔ تو امام شافعی جو ہے حرم شریف میں کھیلتے تھے، بچہ جیسے کھیلتا ہے، کھیلتے کھیلتے وہ حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں حلقے لگتے تھے۔ احناف کا بھی لگتا تھا، شافعی تو کوئی تھا ہی نہیں، مالکہ کا لگتا تھا، سارے کے سارے ائمہ درس دیتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ مذاہب تو تھے نہیں، تو کتابوں میں لکھا ہے امام شافعی کبھی یہاں جا کے بیٹھ گئے، کبھی یہاں جا کے بیٹھ گئے، کبھی یہاں جا کے بیٹھ گئے، کبھی وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ ایک دن امام شافعی اپنی ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آ کے رونے لگے۔ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اماں یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ کیسی حدیث بیان کرتے ہیں علماء، اور میں نے سنا ہے کہ ایک بہت بڑا امام مدینہ منورہ میں رہتا ہے، اس کا نام امام مالک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کا سفر کرو اور اس سے علم حاصل کرو۔ ماں نے کہا نہیں، میں اکیلی ہوں، تیری خالہ جو ہے وہ بھی بیوہ ہے، امام شافعی کی جو خالہ تھی، دو بہنیں ساتھ رہتی تھی، دونوں کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، خالہ جو بیوہ ہے، میں بھی بیوہ، ہماری خدمت کون کرے گا؟ امام شافعی بہت روئے، ٹھیک ہے ماں نہ کہتی ہے تو نہیں جاؤں گا، لیکن روزانہ امام شافعی درس میں جاتے تھے، چھوٹے تھے، کوئی اتنی بڑی عمر ان کی تھی نہیں، لیکن قرآن حافظ ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں قرآن حافظ ہونے کا بہت رواج تھا۔ اس زمانے میں یہ رواج بھی تھا، لڑکی کا پہلا غسل ہوتا تھا، جوان ہوئی لڑکی تو ماں باپ جو ہے اپنی بیٹی کو کاغذ اور کاپی اور قلم لا کے دے دیتی تھی، لے بیٹا اب تم جوان ہو گئی ہو، اب تم قرآن لکھنا شروع کرو۔ تو اپنے ہاتھ سے قرآن لکھنا شروع کرتی تھی، 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ، جیسی جس کی طاقت ہو۔ جب قرآن پورا ہوتا تھا تو اس کا رشتہ آ جاتا تھا، جب اس کی رخصت کرتے تھے
تو اسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن اس ہدیے میں دیتے تھے جہیز میں. یہ ترتیب کی. اب تو ہمارے زمانے میں ترتیب سوچ بھی نہیں سکتے. واٹس ایپ آ گیا نا, واٹس ایپ آ گیا, فیس بک آ گیا, کمپیوٹر آ گیا, ان چیزوں نے ان چیزوں کو دور کر دیا. اب تک جو ہے کئی جگہوں پر آپ کو قرآن ملیں گے دستی لکھے ہوئے, وہ انہیں لڑکیوں کے ہیں, انہیں لڑکیوں نے لکھے, اپنے ہاتھ سے لکھے تھے. کسی نے 15 پارے لکھ دیے, رشتہ آ گیا. کسی نے 10 پارے لکھ دیے, رشتہ آ گیا. کسی نے 15 پارے لکھ دیے, کسی نے پورا قرآن لکھا. تو ماں باپ کہتے تھے بیٹا 15 پارے ہوئے, رشتہ آیا ہے, ہم آپ کا رشتہ تو کر دیں گے لیکن قرآن پورا کرنا ہے. یہ نہیں کہ شوہر کی خدمت, ساس کی خدمت اور خدمت میں یہ قرآن رہ جائے. قرآن پورا کر کے پھر وہی ان کو ہدیہ دیتے تھے. یہ 2 چیزیں عام تھی. گھر گھر میں قرآن کا ہاتھ سے لکھنا, ایک تو چھپائی ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس میں ان بچیوں کو مشغول رکھتے تھے وہ, تاکہ وہ ادھر ادھر دیکھے ہی نہیں, اس کا دھیان سلائی کی طرف جاوے ہی نہیں, اس کا دھیان کمپیوٹر کی طرف جاوے ہی نہیں. اور ماں باپ نگرانی کرتے تھے آج کتنی آیتیں ہوئی, آج کتنے صفحے ہوئے. وہی محدث ہوتے تھے. ہمارا سفر ہوا تاشقند, سمرقند, بخارا, اس علاقے کا, پھر یہ ہرات, افغانستان کا جو ہرات ہے وہاں, تو وہاں بہت کتب خانے ہیں. امام ترمذی وہاں کے ہیں, امام مسلم وہاں کے ہیں. یہ ہدایہ ہماری جو ہے وہ وہاں لکھی گئی ہے. امام بخاری وہاں کے ہیں. یہ سارے کے سارے بڑے بڑے جو وہیں کے ہیں, انہیں علاقوں کے ہیں. تو ہمیں گھر میں لے جا کر بتاتے تھے دیکھو یہ میری نانی نے لکھی قرآن, یہ میری دادی نے لکھا تھا قرآن, دیکھو یہ 20 پارے تک پہنچی, شادی ہو گئی, بعد میں قرآن پورا کیا نہیں ہاتھ سے. آپ لوگ بھی کوشش کرنا, تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیت لکھو تو صحیح, تو اللہ تعالیٰ اس کا نور دے گا. میری دادی ماں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہتی تھی بیٹا عمر بس مجھے تیری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری دادی کہتی تھی کہ مجھے تیری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو مجھے قرآن سنایا کر. حالانکہ نابینا تھی. اور والد صاحب جو ہے بہت روتے ہوئے کبھی کبھار اپنے بڑے بڑے اجتماعات میں اپنے والدہ کی کارگزاری کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں فقیری تھی, غربت تھی, ہمارے پاس جو ہے پیسے نہیں تھے, 1 پاؤ آتا تھا, 1 پاؤ یا 1 روٹی آتی تھی. ہم 4 بھائی بہن تھے, تو پاؤ ٹکڑا جو ہے ہم لے لیتے تھے. پھر اس میں بھی دیکھتے تھے تیرا ٹکڑا بڑا ہے, تیرا چھوٹا ہے, میرا چھوٹا ہے. ہمارے آپس میں یہ ہوتا تھا. دادی جو ہے نابینا ہو چکی تھی, وہ دیکھ نہیں پاتی تھی. تو دادی کے ذہن میں بات آئی کہ میرے پاس پیسہ تو ہے نہیں, اور میں بچے کو کیسے پڑھاؤں. بس عمر ایسا ہے کہ اس کو کسی جگہ پڑھنے کے لیے بھیجوں. تو دیوبند کا نام سن رکھا تھا. دادی نے تو روزانہ دعا مانگتی تھی, اے اللہ تو میرے عمر کو جو ہے دیوبند بھیج دے, وہاں جا کر تیرا علم حاصل کرے. تو ابا فرماتے تھے ایک بہت بڑے سیٹھ یہ تھے, انہوں نے ان سے میری دادی نے 50 روپئے قرضہ لیا. 50 روپئے اس زمانے کے 50 روپئے جو بھی ہوتے ہوں, اور ابا کو کہا کہ بیٹا اسی 50 روپئے میں پورا مولوی بن کر آنا, یعنی تجھے پیسے اب نہیں آئیں گے, اور مولوی بنے بغیر میرے پاس آنا مت. جب تو آئے تو میں تجھے پتہ چلے کہ تو پورا مولوی بن گیا ہے, یعنی پورا علم تو نے حاصل کر لیا ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ 50 روپیہ میں نے ایسی حفاظت سے رکھے جیسے عورتیں سونا حفاظت سے رکھی ہیں. آدھا آنا خرچ کروں. کسی طریقے سے دیوبند پہنچا, اور دیوبند پہنچ کر بھی جو ہے حالات آئے کہ بیماری آ گئی, کبھی یہ آ گیا, کبھی یہ آ گیا. تو ایک مولانا عبدالحفیظ صاحب تھے, ابا کہتے تھے مولانا عبدالحفیظ صاحب, یہ گاؤں میں آئے تھے, ہمارے بچوں کو پڑھاتے تھے. بچوں کو پڑھا کر کہا یہ بچے کا ماں کون ہے, باپ کون ہے. تو باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے, یتیم ہے بچہ, تو اس کی ماں کہاں ہے, ماں یہاں ہے. تو انہوں نے میرے دادی کی تشریح کی تھی کہ دیکھو تمہارا بچہ ہونہار بنے گا, آپ مجھے دے دو.
تمہارے پاس کھلانے کے لیے پیسے تو ہے نہیں, مجھے دے دو. تو دادی نے کہا بہت اچھا لے لو, تو مجھے کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے, اس سے اچھا کہ تم اس کو کھلانا بھی. کہا دادی نے کہا اس شرط تو دیتی ہوں کہ اسے عالم بنانا. دادا فرماتے, دادا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اتنا چھوٹا تھا کہ دادی کے قریب سوتا تھا, میں اتنا چھوٹا تھا. ابا فرماتے تھے تو روزانہ رات کو دادی سوتے ہوئے مجھے قیامت کا تذکرہ کہتی تھی, قیامت آنے والی ہے, ستارے ٹوٹیں گے, آسمان بھی نیچے آئے گا, پہاڑ. اور میں سنتا رہتا تھا روزانہ. یعنی میں ان کے پاس سوتا تھا اور سورہ بروج کی پوری تفسیر مجھے یاد ہو گئی. یہ ابا کہتے تھے کہ آج میں جو سورہ بروج کی تفسیر بیان کر رہا ہوں یہ تو میں نے اب پڑھا, لیکن میری ماں نے اس وقت مجھے بیان کیا تھا, جو میرے دل میں منقوش ہے ابھی تک. پھر اپنے قصہ لطیفہ سناتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ رات کو دادی نے بہت زبردست قیامت کا تذکرہ کیا. میں نیچے سویا ہوا دادی کے پاس, اور دادی بھی لیٹی ہوئی, اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے یوسف جی میرے خسر ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, یہ اوپر سوئے ہوئے تھے چارپائی پر. رات کو جو ہے وہ لڑک کر نیچے گرے, تو میں نے دادی سے کہا امی امی قیامت آ گئی, قیامت آ گئی, قیامت آ گئی. یہ ابا کہتے ہیں. میں گیا, وہاں جا کر میں نے پڑھائی شروع کی. مولانا عبدالحفیظ صاحب نے بھی میری بہت مدد کی, داخلہ دلوایا, لیکن کھانے کے لیے پیسے 50 روپئے تو ختم ہو گئے, کب تک چلیں گے؟ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں. ابا خود کہتے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں, مدرسے میں ملتا تھا کھانا, لیکن مختصر, مدرسے میں زیادہ لائٹ کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت میں. تو میں شرع جامع کا مطالعے کے لیے ہندوؤں کے محلے میں چلا جاتا تھا. تو میں نے پوچھا ابا ہندو کے محلے میں کیوں؟ بولے وہ ہندو جو ہے نا وہ اپنے کمروں میں مکان میں ہمیشہ چراغ جلا کے رکھتے تھے. وہ لوگ لائٹ بند نہیں کرتے تھے, وہ چراغ جلا کے رکھتے تھے. بعض مرتبہ دروازے کے قریب چراغ ہوتا تھا دیا, تو جو دراڑ ہے وہاں سے روشنی آتی تھی. اس روشنی میں شرع جامع کا مطالعہ کرتا تھا, یہ ابا نے کہا. اور کبھی کبھار کوئی نہیں ملا تو پھر جو شہر کی لائٹیں ہیں وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا. میں نے کہا پھر کھانے کا کیا کرتے تھے؟ بولے یہ مت پوچھ. میں نے پوچھا کہ آپ کو کھانا نہیں تھا تو کھانے؟ بولے میں رات کو جب سب سو جاتے تھے تو سبزی مارکیٹ میں چلا جاتا تھا, سبزی منڈی, اور وہاں جا کر وہ لوگ سبزیاں پھینک دیتے ہیں نا, پرانے آم پھینک دیتے ہیں, کوئی خراب آم پھینک دیتے ہیں, کوئی سبزیاں پھینک دیتے ہیں. تو میں جا کر اچھی اچھی سبزیاں چن لیتا تھا. میں اور میرے استاد مولانا عبدالحفیظ صاحب جو ان کو لے کے گئے تھے, ہم چن لیتے تھے, اور پھر جو ہے ہم دونوں جو ہے اپنا پورے ہفتے کا راشن اسی میں کر لیتے تھے. مدرسے سے روٹی مل جاتی تھی, کبھی دال مل جاتی تھی, کبھی جو یہ اعلان ہوتا تھا کہ آج کھانا نہیں ہے, بورے ایسا تھا, تو ہم اپنا یہ کھانا ایک ہفتے کا ہمارا ہو جاتا تھا. اب 50 روپے ہو گئے پورے. اور مجھے خبر ملی یہاں تار کے ذریعے سے, اس وقت میں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے, تار کے ذریعے خبریں پہنچتی تھی. تار کہتے تھے ہم لوگ, تار آیا ہے, تار آیا ہے, تار آیا ہے, ٹیلی گرام. ہم لوگ تار کے ذریعے ٹیلی گرام خبر آتی تھی. تو ابا نے کہا مجھے کسی نے کہا بھی تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے. اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ماں کے پاس جاؤں, اور ماں کو میرے چچاؤں نے کہا, ہمارے چچا جو تھے بڑے تایا چچا سسر, انہوں نے کہا کہ ماں تمہاری طبیعت خراب ہے, اب تمہارے بچنے کا کوئی وقت نہیں, اس لیے ہم تو ایسا سوچ رہے ہیں کہ عمر کو بلا لیں وہاں سے. تو دادی نے کہا نہیں, اس کو مت بلاؤ, تم لوگ ہو, مجھے غسل دے دینا, دفن کر دینا, اس کو مت بلاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ہماری دادی جو ہے ایک دم سے ہنسی, اور مسکرائی. ہوا سب گھر والوں نے کہا ارے یہ تو مرض الموت میں, اور ایک دم سے ہنس رہی ہے, کیا بات ہے؟ تو ہمارے تایا تھے, عبد الکریم نام تھا, اللہ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے کہا ماں چم ہنسا, یہ ہماری گجراتی زبان میں, تو میں چم ہنسا, تم کیوں ہنسے؟ تو ماں نے کہا میں اس لیے ہنسی کہ 2 فرشتے آئے, اور 2 فرشتے میرے بیٹے عمر کو دیوبند سے لائے اور مجھے چہرہ دکھایا.
فرشتے آئے وہاں دیوبند سے لائے, مجھے چہرہ دکھایا, میں نے میرے بیٹے سے مصافحہ کیا اور اس کے ہاتھ کو پیار کیا, اس نے میرے پیشانے کو بوسہ دیا, اور وہ فرشتے جو ہے میرے بیٹے کو لے گئے. جو یہاں ہے قریب میں, ان کا چہرہ تو میں نہیں دیکھ سکی, نابینا تھی, لیکن فرشتے وہاں سے لے کر آئے اور مجھے جنت میں دکھائی دی گئی. اور میرا بیٹا دیوبند پہنچ گیا, اب میں جا رہی ہوں, کلمہ پڑھا, انتقال ہو گیا. یہ اب تک خود سناتے تھے, اور آج کل ان کا کوئی خواب وائرل بھی ہو رہا ہے. میں نے بھی ہمارے پلیٹ فارم پر اسے لے لیا ہے. میں نے کہا ہم بھی اس کو وائرل کریں گے. جو ہماری ٹیم ان کو کہا ہے کہ اسے صاف ستھرا کرو, اور صاف ستھرا کر کر ہمارے ریلیٹڈ پیڈ پر اسے دنیا میں وائرل کرو. 1-2-4 دن میں انشاءاللہ وائرل ہو جائے گا. یہ تربیت ماں کی تھی. والد صاحب کہتے تھے میں گھر پر کبھی آتا تھا تو دادی ماں ایک ہی بات کہتی تھی, کھانا تو تجھے کھلاؤں گی لیکن تو مجھے قرآن سنا. تو میں سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دیتا تھا, سورہ کوثر پڑھ کے سنا دیتا تھا, محمد پڑھ کے سنا دیتا تھا. تو دادی ماں کہتی نہیں تو مجھے سورہ بقرہ سنا, سورہ بقرہ سنا. چونکہ معذور تھی, لیٹی رہتی تھی, میں سورہ بقرہ پڑھتا تھا. جب سورہ بقرہ پڑھتا تو سورہ بقرہ جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے, اور ہمارا بھی بچپنا تھا. تو والد صاحب کہتے تھے کھیل کا شوق مجھے بہت تھا, تو سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے کبھی 2-4 صفحے سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ ارے سمجھے گے نہیں؟ آگے جہاں میں آگے بڑھوں تو میری ماں میرا ہاتھ پکڑ لے, نہیں تو نے کچھ گڑبڑ کی. حالانکہ وہ حافظہ نہیں تھی, وہ قرآن پڑھی بھی نہیں تھی. نہیں, اس کے بعد تو ایسا جملہ آتا ہے, اس کے بعد تو ایسا جملہ آتا ہے, تو نے گڑبڑ کی. ایک آیت بھی اگر میں آگے پیچھے کرتا تو دادی کہتی تھی نہیں تو دیکھ قرآن کھول, کچھ گڑبڑ کی ہے, تو نے گڑبڑ کی ہے. یہ بات. پھر آخر میں جب سورہ بقرہ میں پوری کر لیتا تو دادی خود کہتی بیٹا دعا کر. تو میں کہتا ماں آپ دعا کرو, تو کہتی کہ اللہ پاک میرے اس بیٹے کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. ایک دعا دی تھی, میرے اس بیٹے کو تیرے قرآن سے جوڑ دے, میرے اس بیٹے کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. جب بھی کہتا تیرے قرآن سے جوڑ دے. ایسا یاد رکھنا قرآن والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا. قرآن کی جو خدمت کرے, قرآن پڑھے, قرآن پڑھائے, جو ہمارے مدرسوں میں ہوتا ہے یہی ہوتا ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, ہم نے آپ کو قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم آپ کو بدبخت بنائیں. پھر جو ایک جملہ کہتی بیٹا عمر آج اندھیری کوٹھڑی میں تیری اندھی ماں تجھ سے قرآن سن رہی ہے, ایک زمانہ انشاءاللہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے. تبلیغ کا کام کو تو پتا تھا نہیں, تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا لیکن ابتدا تھی, کچھ پتا نہیں کون کہاں پہنچتا ہے, کون کہاں پہنچتا ہے. وہ میری ماں کی دعا. جب میں سیلون کے اجتماع میں جاتا ہوں اور قرآن پڑھتا ہوں, سیلون کے اجتماع میں مسلمانوں سے زیادہ مشرک آتے تھے. اب تو دور ختم ہو گیا, لیکن ہم سیلون کے اجتماع میں جب ابا کے ساتھ جاتے تھے تو ہندوؤں کا مجمع مسلمانوں سے زیادہ ہوتا تھا. وہ تعجب کرتے تھے کہ بھئی ہندو ہمارے مجمع میں کیوں آ رہے ہیں, کیا بات ہے. پوچھتے تھے ان کے بڑوں سے, بولے ہم صرف وہ بڑے میاں جب عالم پوری ان کا قرآن سننے آتے ہیں, ہمیں سمجھ کر کچھ نہیں آتا یہ کیا کہہ رہے ہیں, جنت جہنم موت, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں بس اس سے ہمارا جو ہے پورا سال انتظار رہتا ہے. ہمارے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو جب سب لوگوں نے دنیا بھر سے تعزیت کے خط بھیجے, تعزیت کی ساری دنیا سے آئے. تو پاکستان رائے سے بھائی عبد الوہاب جتنا کے ذمہ دار, ان کا تعزیت کا خط آیا. اب تک ہمارے پاس محفوظ ہے وہ, اور ہم نے کسی جگہ چھاپ بھی دیا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ بھائی ٹھیک ہے دنیا سے تو ہر ایک کو جانا ہے آنا ہے, لیکن راوین کے اجتماع کی مولانا عمر صاحب جو ہے بہار تھے اور رونق تھے. ہم انتظار کرتے تھے کہ مولانا آوے اور ان کا قرآن ہم سنیں, مولانا آوے ان کا قرآن ہم سنیں. یہ بھائی عبد الوہاب نے لکھا اپنے ہاتھ میں. چونکہ حضرت پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, مولانا اظہار صاحب اس کے بعد رخصت ہوئے, اس کے بعد ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے. جب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے تو کسی بڑے اللہ والے نے کہا کہ یہ کڑیاں گئی, یہ جو بڑوں کی کڑیاں تھی جسے یعنی زہدی کہتے ہیں
کہ ابھی یہ سونے کی کڑیاں دنیا سے رخصت ہوگی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو دعا بھی دے سکتی ہو اور دعا بھی دے سکتے ہو اور ان کی تربیت بھی کر سکتے ہو. امام شافعی خود فرماتے تھے کہ میں میرے ماں کے پاس جاتا, میری ماں کو ایک ہی بات کہتا, ماں مدینہ جانا ہے. امام مالک کے پاس تو ماں کہتی نہیں. ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا تو روزانہ آتا ہے, میرے پاس کچھ ہے نہیں, ایک روٹی ہے, ایک جوڑی کپڑا ہے. یہ دھیان سے سننا, جو کپڑا تو نے پہنا ہے وہی ہے, اور ایک احرام کی چادر ہے, اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. بولے اس حال میں تو جانا چاہتا ہے. امام شافعی کہتے میں تیار ہو گیا, میں چلا جاؤں گا. 12-13 سال کی عمر ہو گئی امام شافعی کی. ماں نے جو ہے وہ احرام کا کپڑا زمزم سے دھویا, بیت اللہ سے لگایا, اور ملتزم سے لگایا. کہا اللہ پاک میرا تو یہ بچہ ہے, میری خدمت کرنے والا, میں تو تیرے گھر کی مہمان ہوں, اس کو تیرے راستے میں بھیج رہی ہوں, تو اس کی حفاظت بھی کرنا, اور اللہ پاک تو اسے بہت بڑا امام بنانا. کچھ نہیں ہے. آپ کبھی یہ مت سوچو کہ میرے گھر میں کچھ نہیں, میں کیا کروں گی, یہ بات نہیں ہے. وہ اللہ کا نظام ہے, اللہ چھانٹتا ہے, وہ اللہ انتظام کرتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں ماں نے اجازت دی, میں نے ماں کے ہاتھ چوم کر میں روانہ ہو گیا اکیلا. تنیم میں جا کر بیٹھ گیا مسجد عائشہ پر. قافلے جاتے تھے, کیوں بیٹھے ہو یہاں, میں انتظار کر رہا ہوں کہ مدینہ جانے والا ملے, میں ساتھ ہو لوں. تو کہتے ہیں ہم تو مدینہ نہیں جا رہے ہیں, ہم تو نجد جا رہے ہیں, ہم تو فلاں جگہ جا رہے ہیں, فلاں جگہ جا رہے ہیں. ایک قریشی آیا, اس قریشی نے کیا کہا, بیٹا کیوں بیٹھا ہے یہاں تو؟ کیونکہ مجھے مدینہ جانا ہے اور امام مالک کے پاس مجھے رہنا ہے, اور میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے, پیدل میں جا نہیں سکتا. تو قریشی نے کہا میں اونٹنی لے کر آتا ہوں. مالدار تھا. اس کی مقدر امام شافعی کو لے کے چلا اور مدینہ منورہ پہنچا دیا. اور امام شافعی کہتے تھے کہ رستے میں اس نے مجھے خوب کھلایا, خوب پلایا, خوب کھجوریں کھلائی, خوب پانی پلایا. بہت اچھا آدمی تھا. ہم تقریباً 17 دن میں مدینہ منورہ پہنچے, امام شافعی کہتے ہیں, اور 17 دن میں نے 17 قرآن ختم کیے. حافظ ہو چکے. 17 دن میں کتنا قرآن. وہاں جا کر میں نے مدینہ مسجد نبوی میں کہا بھائی امام مالک کوئی ہے یہاں؟ یہ آہستہ بولو, آہستہ بولو. میں نے زور سے کہا آہستہ بولو, حضور کی قبر ہے یار, آہستہ بولو. کسی نے مجھے ٹوکا, آہستہ بولو, حضور کی قبر ہے یار, آئیں گے وہ, یہیں آ کے بیٹھیں گے. امام مالک کا سبق دینے کا طرز یہ تھا کہ اس وقت میں قبریں پیک نہیں تھی, کھلی ہوئی تھی, لوگ دیکھتے تھے, آتے تھے, جاتے تھے. جیسے ہمارے یہاں قبرستان میں قبریں ہوتی ہیں, وہ تو بعد میں سارا نظام چلا ہے. تو امام مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بھی اپنی کرسی ڈال کر یا تخت ڈال کر بیٹھ جاتے تھے, اور مجمع جو ہے سامنے ہوتا تھا امام مالک کے. ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی تھی. امام مالک کو جب بھی حدیث بیان کرتے اور حضور کی حدیث ہوتی تو حضور کی قبر پر یوں لکڑی رکھتے. اس قبر والے نے یہ کہا ہے, یہ ترتیب تھی ان کی, اسٹائل تھی. ایک ہی امام ہے جن کی یہ اسٹائل تھی. ابو بکر کی حدیث ہوتی یہ رکھتے لگتی, اس قبر والے نے یہ کہا ہے, تو لوگ سمجھ جاتے. عمر کی کوئی حدیث ہوتی کہتے اس قبر والے نے یہ کہا ہے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے سارا منظر دیکھا تو لوگ آنے شروع ہو رہے ہیں, تو میں امام مالک کے سامنے جا کے بیٹھ گیا. امام مالک کے سامنے جا کے بیٹھا تو امام مالک کے سامنے بڑے 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 فقہا بیٹھے ہیں, سب کے ہاتھ میں کاغذ قلم, کاغذ قلم, کاغذ قلم, سب لکھ رہے ہیں. اور میرے پاس کچھ بھی نہیں, نہ بندہ نہ پرندہ, کچھ نہیں. میں تو اکیلا آیا تھا مکہ مکرمہ سے. امام شافعی کہتے ہیں کہ جب امام مالک نے حدیث بیان کرنی شروع کی تو ایک ایک حدیث میرے دل میں اترتی گئی. اب میں نے سوچا دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی مجھے کاغذ دے, کوئی مجھے قلم دے, میں بھی لکھوں, لیکن سب مشغول تھے, حرم بھرا ہوا. کبھی کبھی جو امام مالک موطا امام مالک کا املا کراتے, جب پردہ پڑا رہتا تھا, پردے کے پیچھے امام مالک کی بیٹیاں ہوتی تھیں. امام مالک کی بیٹیاں بہت تھیں, وہ بیٹیاں ہوتی تھیں. تو ایک کوئی سامنے والا اگر کوئی پڑھتا, کوئی غلطی کرتا, تو امام مالک کی جو بیٹیاں ہیں وہی بیٹھے بیٹھے ہوں
بس اتنا کرتی ہے، مطلب اس نے غلطی کی ہے۔ امام مالک کبھی نیند آتی تھی، مالک آپ پھر سے پڑھو، پھر سے پڑھو، وہ پڑھتا، ہاں یہ غلطی ہے یہاں، یہ سارا منظر میں نے دیکھا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز مکہ میں تو دیکھی نہیں تھی، یہاں دیکھی۔ اب جب امام مالک نے درس ختم کیا، عشاء کی نماز کا وقت آیا، امام صاحب جو تھے اس زمانے میں امیر مدینہ جو ہوتا تھا وہ بھی اللہ والا ہوتا تھا، وہی نماز پڑھاتا تھا۔ امیر مدینہ، یہ مدینہ کا امیر ہے، وہی امام ہوتا تھا لوگوں کا، اس نے نماز پڑھائی۔ میں امام مالک کے قریب کھڑا ہو گیا۔ امام مالک کے قریب جب کھڑا ہوا تو امام مالک نے میری طرف گھر کے دیکھا اور بہت غصے میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ امام شافعی کہتے ہیں بہت غصے میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا مجمع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے اور سارے ائمہ وزراء عمراء سب بیٹھے ہیں، میں درس دے رہا تھا اور تم کھیل رہے تھے۔ امام مالک نے کہا امام شافعی سے، تو امام شافعی نے کہا حضرت میں کھیل تو نہیں رہا تھا، اور بولے میں حدیث بیان کر رہا تھا، تم یوں لکھ رہے تھے، یوں کر رہے تھے، یوں کر رہے تھے ہتھیلی کے اوپر، یہ کیا کر رہے تھے؟ تب امام شافعی سمجھے کہ او ہو میں سمجھا۔ تو امام شافعی نے امام مالک سے کہا حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا، میں آپ کی حدیثیں لکھ رہا تھا۔ ارے بیٹا ہتھیلی پر کوئی حدیث لکھی جاتی ہے انگلی سے؟ کوئی قلم سے لکھے تو بات سمجھ میں بھی آ گئی، تو انگلی سے حدیث لکھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ یعنی اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ والے بیٹھے، حضور قریب ہے، ابو بکر قریب ہے، عمر قریب ہے، بادشاہ وقت قریب ہے، اور تم یہ کر رہے تھے۔ تو امام شافعی نے کہا حضرت جتنی حدیث آپ نے کہی ہیں مجھے حفظ یاد ہے، تو تم نے یہ کیا کر رہے تھے؟ بولے ظاہر میں ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا، باطن میں میرے دل میں لکھ رہا تھا۔ امام مالک اور غصہ آیا، کیا بیوقوف بناتا ہے یہ بچہ بیوقوف بناتا ہے۔ خیر نماز کھڑی ہوگی، نماز کھڑے ہونے کے بعد امام شافعی نے امام مالک سے کہا حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جتنی حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں میں سندن بیان کر دوں۔ امام مالک کو تعجب ہوا، امام مالک نے کہا محلن محلن محلن، محلن کا مطلب ہے ٹھہرنا ٹھہرنا ٹھہرنا، چلے مت جانا، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ٹھہرا۔ ان کو کھڑا کیا امام شافعی کو کھڑا کر کے کتابوں میں لکھا ہے کہ کل بیان کرو حدیثیں، چلو۔ اب امام شافعی نے ساری حدیثیں منوان جو امام مالک نے بیان کی تھی منوان بیان کر دی۔ امام مالک کا تو بڑا درجہ ہو گیا ان کا، یہ بڑا اونچا لڑکا ہے یہ۔ ارے بیٹا ماشاء اللہ کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہا میں آتا ہوں مکہ سے آیا ہوں، یہاں کہاں ٹھہرے ہو آپ؟ یہ کہا بس مسجد میں ہوں، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، کوئی دے دے تو کھانا کھا لیتا، نہیں ملی اب میرے گھر چلو۔ امام مالک ان کو لے کر چلے۔ دیکھو ماں کی دعا کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے یہ بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، ماں باپ کی جو خدمت کرے گا دعائیں لے گا وہ کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں تو کہتا ہوں ماں باپ زندہ ہو یا دنیا سے چلے گئے ہوں ان کے لیے خوب دعا کرو، سعادت ملے گی آپ کو۔ امام شافعی کہتے ہیں میری ماں کی دعا مجھے لے کے چل رہی تھی۔ امام مالک نے اپنے گھر میں ٹھکانہ دے دیا اور بچیوں سے کہا جب یہ لڑکا ہے جوان ہے، پھر تم بھی جوان ہو، کہیں آگے پیچھے معاملہ نہ ہو، آنکھیں ایک دوسرے سے نہ لڑے، تم جو ہے اس کمرے میں یہ کھانا رکھ دیا کرو، اس کے لیے پانی رکھ دیا کرو۔ امام شافعی کہتے ہیں میں کئی مہینہ امام مالک کے پاس ان کے گھر میں رہا، پہلے امام مالک غصہ ہو رہے تھے اور میں برابر حدیث ہوتے ہوتے سب اس جتنے شاگرد تھے ان میں ٹاپ 1 یہ بن گئے امام شافعی۔ اب امام شافعی روزے اقدس پر کھڑے تھے تو بغداد کا ایک قافلہ سلام پڑھ رہا تھا، تو سلام پڑھتے پڑھتے کبھی ابو حنیفہ کا نام لیتا، کبھی ابو یوسف کا نام لیتا، ان کی طرف سے سلام، ان کی طرف سے سلام، ان کی طرف سے سلام، سمجھ گئے نا؟ فلاں کی طرف سے سلام، امام ظفر کی طرف سے سلام وغیرہ وغیرہ۔ امام شافعی کہتے تھے میں کھڑا ہوا تھا، میں نے سنا تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے؟ ان کا بغداد سے آئے۔
بغداد میں کون؟ لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگرد بہت ہیں وہاں. میرے دل کے اندر امام ابو حنیفہ کی اور امام محمد احناف کی آنے میرے دل میں قدر تھی، لیکن برابر میں پہچانتا نہیں تھا. لیکن تربیت تو مجھے ملی ہے امام مالک کی. تو میں نے پوچھا تم لوگ بغداد کب جاؤ گے؟ بولے پرسوں جائیں گے. میں امام مالک کے پاس آ گیا اور امام مالک کے پاس جا کر میں نے کہا حضرت ایک درخواست لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس سے تو میں نے علم حاصل کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ بغداد جاؤں اور وہاں پر امام ابو حنیفہ کے شاگرد بہت ہیں، ان سے جا کر بھی علم حاصل کروں. امام مالک نے کہا کہ بغداد تو جاؤ لیکن بہت دور ہے، اٹھنے کے بغیر تم نہیں جا سکتے اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد کروں. کیسے ٹکٹ کا خرچہ اٹھاؤں؟ میں ٹکٹ کا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آنے جانے کا خرچہ کیسے پورا کروں؟ تم جہاں امن میں ہو، حضور کے شہر میں ہو، یا کھانا بھی مل جاتا ہے، علم بھی مل جاتا ہے، تو تم یہ رہو. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے امام مالک آئے. فجر کی نماز امام مالک پڑھاتے تھے، وہ امیر مدینہ نہیں آتا تھا، ان کے ذمے تھی امام مالک کے ذمے. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد امام مالک بیٹھے. امام مالک نے کہا ادریس کہاں؟ ادریس اصل ان کا ادریس تھا. ارے بھائی ادریس کہاں ہے؟ ادریس ہے. آج رات کو امیر مدینہ نے 10,000 درہم بھیجے ہیں ہدیہ، تو 5,000 میں نے میرے لیے رکھ لیے اور 5,000 تم کو ہدیہ دیتا ہوں، اور جاؤ بغداد جاؤ، وہاں کے علماء سے بھی علم حاصل کرو. لیکن وہ بغدادی جو تھے وہ کوفی اور جو تھے، اور کہا دیکھنا کوفی لا یوفی. امام مالک نے کہا کوفی لا یوفی. کوفی والے جو ہوتے ہیں نا بہت بے وفا ہوتے ہیں. یہ جملہ امام مالک نے کہا کہ کوفی لا یوفی. تو قصے سنے تھے امام مالک نے کہ کوفی لا یوفی. اس لیے تم جو ہے میں جہاں تمہیں بھیجوں وہیں جانا، تم زیادہ شہروں میں مت جانا. وہ کہاں ہے بغداد والے سارے؟ بلا کے لیا تو چھوٹا سا مدینہ منورہ چھوٹا سا مسجد چھوٹی تھی، لائٹیں بھی نہیں جلتی تھی، کبھی کسی نے چراغ کر دیا تو کر دیا. یہ حالت تھی. وہ ڈھونڈ کر لائے امام شافعی. امام شافعی چل اچھا آپ لوگ جا رہے ہو، جب یہ بچہ تمہارے ساتھ جائے گا 5,000 درہم لے لو، اس کا آنے جانے کا جو بھی خرچہ ہوگا اونٹنی میں دے دیتا ہوں، اور سنبھال کر لے جانا، اور اس کی ملاقات کسی اچھے امام سے کرانا، ادھر ادھر کے لوگوں سے مت ملانا. ہاں ٹھیک ہے. وہ سب سے امام محمد زندہ تھے. امام محمد یہ لے کے گئے امام شافعی کو. اب وہاں جا کر پوچھا بھائی یہاں بڑا امام کون ہے؟ امام محمد. وہ ان کی مسجد کہاں ہے؟ یہ مسجد ہے. امام شافعی کہتے تھے کہ میں جو ہے اپنی پوٹلی لے کر مسجد میں چلا گیا، ایک طرف بیٹھ گیا. میں دیکھتا رہا کون آتا ہے کون نہیں آتا، کون آتا ہے کون نہیں آتا. امام محمد بھی آ گئے. میں نہیں پہچانتا تھا یہ امام محمد ہے. ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی آ گئے. امام صاحب تھے یہ امام محمد کے شاگرد تھے. انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور جب مغرب کی نماز پڑھائی تو امام محمد جو ہے وہ تو مغرب کی نماز کے بعد نکل گئے. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام صاحب کے پاس گیا اور امام صاحب کے پاس جا کر بیٹھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ماشاء اللہ مغرب کی نماز پڑھائی ہے لیکن آپ نے 2 غلطیاں کی. امام شافعی نے وہ امام سے کہا کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور آپ نے 2 غلطیاں کی. وہ امام غصے ہو گیا. ارے اتنا بڑا امام میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کبھی اس نے نہیں کہا اتنے سالوں سے پڑھاتا ہوں اور تو کہاں سے آ گیا تھا کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں میں اجنبی آدمی، نو عمر. میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب عشاء کا وقت آیا تو وہ امام تھوڑا سر پٹ رہا ہے کہ وہ لڑکا ہے کہ گیا. میں کونے میں کھڑا تھا. امام محمد بھی آ گئے، سب آ گئے. امام صاحب نے نماز پڑھائی. اب جب نماز پڑھائی سب جب چلے گئے تو امام شافعی پھر سے وہ امام کے پاس آئے. مغرب میں 2 غلطیاں کی تھی، عشاء میں 3 غلطیاں کی ہیں. اب جی امام نے کہا یار یہ کیسا آدمی ہے بھائی، تو کہاں ٹھہرا ہے؟ بھائی یہیں ٹھہرا ہوں. کوئی نکل یہاں سے، یہ کرے گا نا. لیکن امام شافعی نے کہا آج تو اللہ کا گھر ہے، میں تم سے کھانا نہیں مانگتا. تو میرے پاس کھجورے ہیں، ستو لے کر گئے تھے مدینہ کا، ستو ہے، میں اپنا کھانا کھا رہا ہوں. خیر اللہ اللہ کر کے یہ بات بھی ختم ہو گئی.
اب فجر کا وقت آیا تو وہ امام صاحب نے دیکھا یوں، امام محمد تو آ گئے، ان کے شاگرد بھی آ گئے، امام صاحب نے یوں دیکھا، ارے وہ تو کھڑا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں حافظ لوگ ہوتے ہیں نا، تو غلطی نکالنے والا اگر چندے والا آ جائے تو دیکھتے ہیں نا یار پہلی صف کے اندر کوئی دو مولوی دکھ رہے ہیں، یہ غلطی نکالے گا، ٹینشن میں آتے ہیں۔ تو وہ امام اور ٹینشن میں آیا، امام نے جو ہے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد امام شافعی، امام احمد، امام محمد وغیرہ جو وہ نکلے نہیں بلکہ باہر کھڑے رہے کسی مسئلے کے لیے، اور یہ امام شافعی امام صاحب کے پاس گئے، السلام علیکم، مغرب میں 3، سمجھ گئے آپ، عشاء میں 5، فجر میں 6، فجر میں آپ نے 6 غلطیاں کی۔ بہت بڑا غصہ آیا، بیٹھ یہاں بیٹھ، اور یہ باہر جا کر امام محمد کے پاس جا کر شکایت کی کہ کوئی مسافر آیا ہے، میرے مغرب میں 3 غلطیاں کہہ رہا ہے، عشاء میں 5 کہہ رہا ہے، فجر میں 6 کہہ رہا ہے، اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں، میرے پیچھے ظفر، امام محمد، امام فلاں یہ سب نماز پڑھاتے ہیں، اور وہ ٹھاٹ کے ساتھ کہتا ہے، یعنی اپنے علمی وصول کے ساتھ کہتا ہے۔ امام محمد نے کہا الجھو مت، اس سے یہ 2 سوال جواب کر لو، اگر صحیح جواب دیتا ہے تو بات صحیح کہہ رہا ہے، تو صحیح کہہ رہے سر ہماری نماز کا بل میں جو کہتا ہوں وہ کرو، آپ اس سے 2-4 سوال جواب کر لو۔ امام محمد نے خود نہیں بتایا، یہ پوچھ لو یہ پوچھ لو، وہ غلطیاں کیا نکال رہے تھے بتاؤ بھائی، ہمارے عامل بالجہر نہیں ہے، ان کے عامل بالجہر ہے، ہمارے رفع یدین نہیں ہے، ان کے رفع یدین ہے، آپ سمجھیں گے نہیں، اور مالکی تھے وہ، کہ امام مالک سے یوں کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ہمارے یاد باندھتے ہیں، امام شافعی وہ غلطیاں نکال رہے تھے۔ تو امام محمد نے کہا تم جو ہے نا یہ سوال جواب کر لو تو وہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ حقیقی مولوی ہے کہ بناوٹی ہے۔ تو یہ سوال جواب کیا، امام شافعی نے جواب دیا، امام محمد نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، بٹھایا، اکرام کیا، اکرام کر کے یوں کہا اچھا بتاؤ آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مدینہ سے آیا ہوں۔ امام مالک کا ایک مقام تھا، امام مالک کا ایک مقام تھا محدثین کے یہاں، اور امام مالک کے شاگرد ہو، آپ کہاں ٹھہرے ہو؟ تو میرے گھر پہ آ جاؤ۔ امام محمد کی بیٹیاں بھی بہت تھی، اپنے گھر پہ، چونکہ امام محمد تو شاہی آدمی تھے، امام مالک تو غریب تھے، امام محمد غریب نہیں تھے، یہ شہزادے تھے، ان کا باپ بہت بڑا رئیس تھا، امام محمد کا بہت بڑا رئیس، تو ان کا مکان بھی شاندار۔ امام شافعی نے کبھی ایسا مکان نہیں دیکھا، کبھی ایسے بچھونے نہیں دیکھے، اور بچیوں سے کہہ دیا بھی لڑکا ہے مجھ سے علم، تم مجھ سے بھی علم حاصل کرو، امام شافعی سے کہا۔ چنانچہ کھانا آ جاتا تھا، کھانا چلا جاتا تھا، امام صاحب کی کتاب لے کر امام شافعی خود آتے تھے اور سبق میں آگے بیٹھتے تھے۔ کئی مہینے تک امام محمد سے استفادہ کیا، اگر محمد سے استفادہ کیا تو ایک دن امام محمد سے کہا کہ امام صاحب میری والدہ نے مجھے روتے ہوئے روانہ کیا تھا، کئی سالوں سے میں باہر ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں حضور کو بھی سلام کروں، اس لیے کہ بغداد سے اگر کسی کو مکہ جانا ہے تو مدینہ سے گزرنا پڑے گا، بغیر مدینہ سے گزرے وہ جا نہیں سکتا ہے، اس کو مدینہ جانا ہی پڑے گا۔ تو میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کر لوں، اور میرے استاد امام مالک ان کو بھی سلام کر لوں، اور جو ہے پھر مکہ مکرمہ جا کر میری ماں اور میری خالہ یہ بیوہ ہیں ان کا بھی دیکھ ریکھ رکھ لوں۔ امام محمد نے کہا ضرور جاؤ، لیکن راستے میں امام احمد ابن حنبل سے ملتے ہوئے جانا۔ امام محمد نے کہا راستے میں احمد ابن حنبل ملیں گے آپ کو، ان سے بھی کچھ علم حاصل کر لینا۔ بہت اچھا، کرتے 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 مہینوں میں پہنچا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں گیا تو راستے میں کئی لوگوں نے مجھے لوٹا، یہ بھی قصہ ہے، کئی لوگوں نے مجھے لوٹا، وہ پیسہ ملا تھا، امام محمد نے ہدیہ دیا، کسی نے ہدیہ دیا، کسی نے ہدیہ دیا، مدینہ منورہ جاتے جاتے کڑکا ہو گیا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، کسی نے کیا لوٹا، کسی نے کیا لوٹا۔ اب میں مدینہ منورہ پہنچا، اب مدینہ منورہ جو پہنچا، امام شافعی کہتے تھے کہ مدینہ کا رخ بدلا ہوا، مکانات بن گئے، اب امام مالک کا مجمع بھی بڑھ گیا، اب کہاں جا کے بیٹھوں؟ امام مالک کے آنے میں تو تھوڑی دیر ہے، لیکن مجمع جو ہے وہ تو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔
میں نے کہا یار مالک سے ملوں گے اتنے بڑے مجمع میں؟ تو میں نے سوچا کہ باب السلام پر کھڑا ہو جاتا ہوں. تو باب السلام یہ پرانا دروازہ ہے, وہیں پر سلمہ کا مکان تھا. عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ, تو عبد المطلب کی والدہ جو قصہ عجیب و غریب ہے سلمہ کا, تو اس کا مکان بھی وہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننیال جو وہیں رہتے تھے بنو نجار. میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا باب السلام پر کہ یہیں سے داخل ہوں گے امام مالک. چنانچہ میں نے دیکھا ہٹو بچو ہٹو بچو. امام مالک جو ہے بہت خوبصورت جوڑا پہنے ہوئے. جب پہلی ملاقات ہوئی تھی امام مالک کی غربت کا دور تھا, اور یہ ملاقات امام مالک کا شاہانہ ٹھاٹ. یمن سے کپڑے آتے تھے, یمن سے ان کے سواریاں آتی تھی, سب بڑا عجیب و غریب. سامنے سے جو ہے امام مالک تشریف لا رہے ہیں. ان کی موطا بڑی تھی, ان کی موطا امام مالک 10 آدمی اٹھاتے تھے. 10 آدمی اٹھائے ہوئے وہ موطا لا رہے ہیں, اور امام مالک بھی آ رہے ہیں اور چہرہ نیچے کیے ہوئے ہیں, اور وہ باب السلام سے ہی داخل ہونا ہے. جب اور ساتھ میں مجمع بھی تھا, اور جب باب السلام سے وہ داخل ہونے لگے تو میں نے زور سے کہا السلام علیکم یا استاد. تو انہوں نے مجھے دیکھا نہیں, جواب دیا وعلیکم السلام, لیکن میری طرف دیکھا نہیں, اور سیدھے جو ہے وہ جا کر اپنے مسجد پر جا کر بیٹھ گئے. جب بھی امام مالک باب السلام سے داخل ہوتے تو السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا فلاں, السلام. وہاں سے پڑھتے وہاں تک پہنچتے, اور وہاں پر پہنچ کر سلام پڑھ کے پھر اپنے تخت پر بیٹھ جاتے. پھر لکڑی اپنے ہاتھ میں لیتے, موت رکھی جاتی, اور پھر امام مالک اپنا درس شروع کرتے. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ منظر تو بڑا عجیب دیکھا میں نے, پہلے تو منظر تھا نہیں. تو میں بھی بچنے کے پیچھے بھاگا, آخر میں مجھے جگہ مل گئی, بیٹھ گیا. امام مالک نے بیٹھتے ہی کہا آج درس نہیں ہوگا, آج درس نہیں ہوگا, آج امتحان ہوگا. اتنے سالوں سے میں محنت کر رہا ہوں, تو تم سمجھے بھی ہو کہ نہیں سمجھے؟ اب بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فقہاء, بڑے بڑے لوگ, مدینہ منورہ کی زمین, وہ دور تو خیر القرون تھا نا. سب نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو سب نے کاپیاں بند کر کے رکھ دیا, آج امتحان ہے. امام مالک نے سوال کیا, بھئی یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ سب خاموش. ہاں بھی بتاؤ, سب خاموش. امام شافعی کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو میرے قریب کوئی عالم تھے, انہوں نے مجھے اشارہ کیا, بتاؤ ان کو کچھ یاد ہے؟ امام شافعی نے لکھ کر دیا حضور نے مسجد نبوی میں اذان نہیں دی ہے, لکھ کر دیا. وہ امام کھڑے ہو گئے, پیچھے والے اخیر والے جن کے قریب بیٹھے تھے. ہاں حضرت میں جواب دیتا ہوں, بولو. ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان نہیں دی ہے. ارے واہ 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 واہ, یہی میرا شاگرد ہے, تو میرا شاگرد ہے اور اخیر میں بیٹھا ہے, قریبا. تو اس سے حضرت میں یہی ٹھیک ہوں. لیکن وہ ان کا جواب تو نہیں تھا, وہ تو امام شافعی کا جواب تھا. امام مالک خوش ہو گئے, ارے واہ 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 واہ, میرا ایک ہی شاگرد ہے, یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ بیٹھے ہیں, کسی نے جواب نہیں دیا اس نے جواب. امام مالک نے کہا دوسرا سوال, کیوں نہیں دی؟ یہ اذان تو دعوت تامہ ہے نا, یہ کیوں نہیں دی اذان؟ کوئی سبب, کوئی وجہ؟ اب سب خاموش, وہی بیٹھا ہوا تھا, کیوں نہیں دی؟ تو امام شافعی نے لکھ کر دیا کہ اس لیے نہیں دی, اشارت لکھا. تو کہتے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور اگر کوئی مسجد میں نہ آتا تو وہ آدمی ہلاک ہو جاتا. کہ نبی نے بلایا تو نہیں آیا, اس سے بڑے نبی نے بلایا نہیں آیا, تو حضور کہتے تھے میں اذان نہ دوں, یہ اچھا تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو. غزوہ کے اندر اذان دی ہے حضور نے, غزوے میں چلے گئے, کسی جگہ جہاد میں چلے گئے, وہاں بلال موجود نہیں تھے تو کھڑے ہو کر اذان دی. وہاں تو سارا مجمع موجود ہے وہاں پر, یہاں تو باہر سے آنے والا آدمی ہے. تو وہ شاگرد کھڑا ہو گیا اور اس سے امام مالک سے کہا کہ حضرت وجہ یہ ہے کہ امام مالک بہت خوش ہو گئے, ارے واہ واہ واہ, آجا بھائی آجا. اب وہ شرما رہا ہے بیچارہ, دے رہے امام شافعی. اب وہ امام مالک ارے اس کو آگے لاؤ. اتنے میں امام مالک کی نظر پڑ گئی شافعی پر. ارے شافعی ادریس, تو
ارے تو کب آیا بھائی؟ ظاہر بات ہے کہ مہینے تک رہے تھے امام شافعی وہاں، اور اب تو یعنی داڑھی بھی آ گئی تھی، قد بھی بلند ہو گیا تھا سب، یہ وہاں کے عراق کے کھانے کھا کر، فروٹ کھا کر، وہاں کے حلوے کھا کر موٹے تازی ہو گئے تھے امام شافعی، اور جو بہت بلایا، ان کو اکرام کیا، تب جا کے پتہ چلا کہ یہ اس کے جو رہبری کر رہے تھے وہ امام شافعی کر رہے تھے۔ باتیں پول کھلا، سب کے سامنے بات آئی۔ امام مالک نے ان کو بلایا، امام شافعی کو، اور امام شافعی کو بلا کر بٹھایا اور بٹھا کر کہا بھئی میں نے آج اعلان کیا تھا کہ آج درس نہیں ہوگا، آج امتحان لوں گا، امتحان تو ہو گیا لیکن آج درس تم دو گے۔ امام شافعی فلاں جگہ سے میں نے چھوڑا ہے جو مضمون تھا، باب الحج ہے یا باب الصوم ہے یا باب الصلاۃ ہے، جو بھی ہے حدیث سے تم بیان کرو گے، اور امام مالک نیچے اتر گئے، میری جگہ تم بیٹھ جاؤ۔ امام شافعی کہتے ہیں میں اتنا رویا کہ ایک زمانہ وہ تھا سامنے بیٹھ کر میں ہتھیلی کے اوپر حدیثیں لکھتا تھا، آج اللہ نے مجھے درجہ دیا۔ پھر مالک نے کہا کہ احناف والوں کا علم جو ہے امام ابو حنیفہ کا علم، یہ بھی ہمیں بتاؤ کہ ہمارا علم تو سیکھ کے گئے تھے تم، ہمارے مسائل تو سیکھ کے گئے تھے تم، لیکن ان کا بھی نور ہمیں دو۔ یہ کہہ کر امام شافعی سے کہا کہ آج کا درس تم دو۔ اچھا، علم اتنا مستحضر تھا ان کا علم کہ جو بھی بات آپ شروع کروا دو وہ اس کی کڑی پوری کر لیتے تھے۔ ہمارے نظام الدین میں ایک ہاپوڑ کے تھے قاری مشتاق صاحب، ہاپوڑ کے، وہ جب تشریف لاتے تھے رمضان کے مہینے میں بھی کبھی بھی، تو مولانا اظہار الحسن صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے تھے قاری جی آئے، تو حضرت جی فرماتے تھے ہاں آج تراویح وہ پڑھائے، تو وہاں اظہار صاحب خالی جا کر کہتے تھے فلاں پارا یہاں تک حضرت نے پڑھا ہے، آگے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ کب کہتے تھے؟ مغرب کی نماز کے بعد، سمجھ گئے؟ وہ قاری جی بالکل جہاں سے حضرت نے چھوڑا ہے وہاں سے پڑھنا فٹ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اتنا علم مستحضر تھا، اتنا علم مستحضر تھا امام شافعی کا، محنت سے پڑھا تھا انہوں نے، اور ماں کی دعا تھی، ماں کی دعا چلا رہی تھی نا، ماں کی دعا تھی۔ چنانچہ امام مالک سے امام شافعی نے کہا حضرت میں درخواست کرتا ہوں کہ میں یہاں درس نہیں دے سکتا، حضور قریب ہے، ابوبکر قریب، عمر قریب، بڑا قافلہ ہے، یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ قال اللہ قال رسول کہہ دیتے ہو، قال ابوبکر کہہ دیتے ہو، قال عمر کہہ دیتے ہو، میں اس درجے کا نہیں، میرا درجہ نیچے۔ امام مالک نے کہا کہ نہیں، اب اللہ نے آپ کو بھی علم کا نور دے دیا ہے، آپ درس دو، میرا حکم ہے۔ چنانچہ امام شافعی نے درس دیا، 1 گھنٹہ امام مالک جو درس دیتے تھے امام شافعی نے روتے ہوئے 3 گھنٹے میں پورا کیا، جو بھی ترتیب ہوتی تھی اس زمانے کی، 3 گھنٹے میں پورا کیا۔ پھر امام مالک نے کہا کہ یہ میرا شاگرد ہے اور میرے پاس پڑھا ہے، اب امام شافعی سے کہا کہ تم میرے مہمان ہو، اب تو اللہ نے میرے لیے بہت سہولتیں پیدا کر دی ہیں، اور پھر امام شافعی کو لے کر اپنے گھر پر گئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی بات کی۔ بیٹیاں جوان تھی ان کی امام مالک کی، اور یہ بھی جوان تھے، شادی اب تک کی نہیں تھی امام شافعی نے، شادی کی بات کی۔ تو امام شافعی نے کہا کہ پہلے میں میری ماں کی خیر خبر تو لے لوں، زندہ ہے کہ مر گئی، میری خالہ زندہ ہے کہ مر گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ شادی والی بات میں کچھ دن 1-2 راتیں خالی صرف رہے ہوں گے۔ امام شافعی مدینہ منورہ میں روزہ اقدس پر سلام پیش کیا، حرم میں بیٹھے رہتے تھے، کھانے کے لیے جو ہے وہ اب تو غلام کافی ہو گئے، باندیاں بہت آ گئی، گھر میں جا کے مسجد نبوی میں کھانا آ جاتا تھا، یا وہاں جا کے کھانا کھا لیتے تھے۔ امام مالک سے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں اور میری والدہ کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا تمہاری والدہ زندہ ہے، کون سے محلے میں؟ میں کہا حضرت مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو 12-13 سال کی عمر میں نکل گیا تھا، اب جو ہے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا مکہ مکرمہ کا امیر جو ہے وہ میرا شاگرد ہے، امیر مکہ، امیر مدینہ بھی میرا شاگرد ہے، یہ عزت یہاں پر ہے بھائی، اسے میری عزت الحمدللہ مکہ میں بھی، تو میں خط لکھ کے دیتا ہوں تمہیں، تم جو ہے جاؤ شاہی اکرام شاہی طریقے سے رہو، اور وہاں پر جو اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں اگر زندہ ہو، ماں زندہ نہ ہو تو ان کی قبر پہ چلے جانا۔ یہ کہہ کر امام شافعی کو امام مالک نے روانہ کیا، اور امیر مکہ کو خبر پہنچائی
بھی میرا خاص شاگرد آ رہا ہے، میرا خاص شاگرد ہے، میرا خاص شاگرد ہے۔ چنانچہ امام شافعی کی والدہ کو بھی اطلاع ہو گئی، زندہ تھی، اور ان کی خالہ کو بھی اطلاع ہو گئی، وہ بھی زندہ تھی۔ ایک امیر مکہ کو اطلاع ہوئی، ایڈریس وغیرہ دیا گیا، تو چنانچہ امیر مکہ خود ان کی ماں کو لے کر اور ان کی خالہ کو لے کر تنیم آیا، اور امیر مکہ بھی آیا اور فوج بھی آئی، شاہی استقبال ہو رہا ہے ان کا۔ جب وہاں پہنچے تو امیر مکہ کو امام شافعی پہچانتے نہیں تھے، لیکن اپنی ماں کو پہچانتے تھے۔ چنانچہ جاتی ماں جو ملی ہے تو ماں سے جو ہے لپٹ کر روئے اور کہا کہ بیٹا یہ بتا، میں نے ایک جوڑی کپڑا تجھے دیا تھا، وہ ہے یا پھاڑ دیا؟ امام شافعی نے اپنے جھولے میں سے جوڑا کپڑا نکالا، یہ کپڑا موجود ہے، اور جو ایک روٹی آپ نے دی تھی اس کے ذرات بھی موجود ہیں، میں روزانہ تھوڑا تھوڑا اسے کھاتا ہوں، اسے کے نور سے اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ امام شافعی کی والدہ نے کہا رخصت ہوتے ہوئے بھی تجھے ملتزم سے چمٹا کر دعا دے کر روانہ کیا تھا، اب تو یہاں آیا ہے تو میں تجھے سب سے پہلے ملتزم پہ لے جاؤں گی۔ ملتزم پر لے گئی، خالہ بھی، ماں بھی، اور وہاں جا کر بہت دعائیں دی اور کہا اے اللہ اسے لوگوں کا امام بنانا۔ ابھی امام بنے نہیں ہے، امام تو باتیں بنے، امام شافعی تو باتیں بنے شافعی۔ ایک ماں کی دعا، ایک ماں ہے جو ماں کی دعا نے مولانا عمر بنا دیا، ماں کی تربیت نے مولانا الیاس بنا دیا، ماں کی دعا نے مولانا علی میاں ندوی بنا دیا، ماں کی دعا نے امام شافعی بنا دیا۔ تو امام شافعی نے وہاں قیام کیا مکہ مکرمہ میں۔ پھر حالات آئے، ظاہر بات ہے کہ جب آدمی کوئی دین کے کام کے لیے تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو اونچ نیچ ہوتی ہے۔ امام شافعی پر ایسے حالات آئے، ایسے حالات آئے، ایسے حالات آئے کہ امام شافعی کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، ان کی ماں کو بھی چھوڑنا پڑا، ان کو بھی چھوڑنا پڑا، اور چھوڑ کر مصر گئے، اور قاہرہ میں ابھی ان کی قبر ہے امام شافعی۔ تو میں نے مختصر بیان کیا ہے، تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے۔ بعد میں کیا ہوا، کیسے امام شافعی بنے، پھر کس نے ان کا ساتھ دیا، سب کچھ میں تفصیلیں اپنی اپنی جگہ لوگوں نے لکھی ہے، میں نے کچھ لکھی ہے کسی جگہ پر۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہماری مائیں بہنیں ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ قرآن کی جو خدمت کر رہی ہو یہ آپ کو گمراہی سے بچا لے گی۔ یہ آیت 4 آدمی ہمیشہ یاد رکھنا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ ببرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، دعا مانگنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ انی لم اکن بدعائک رب شقیا، اسی طریقے پر قرآن کی خدمت کرنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اسی طریقے پر ہدایت اور سنت پر عمل کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا اور اتباع کرنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی۔ یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کبھی کبھی رات کو نیند نہیں آتی تھی تو روتے ہوئے دعا مانگتے رہتے تھے۔ پھر مجھے کہتے تھے کہ چپکے سے دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے، مجمع کے سامنے دعا مانگنے میں مزہ نہیں آتا۔ مجمع کے سامنے دعا مانگو تو ریاکاری کا ڈر رہتا ہے، اور چپکے سے دعا مانگو تو میں ہوتا ہوں، میرا اللہ ہوتا ہے، میں چپکے چپکے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ یہ ابا کہتے تھے کہ اس لیے جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں ارادے لے کر جائیں کہ ہمیں قرآن کی خدمت بھی کرنی ہے، مدرسے بھی رکھنے ہیں، مدرسے میں رہنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے۔ ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے، مشورے کے ساتھ کبھی 10 دن نکل گئے، کبھی 3 دن نکل گئے، جیسا ہمارا ساتھی طے کرے، جیسے مشورے میں طے ہو، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت۔ اور آج چلتے میرا تو یہاں آنے کا کوئی پروگرام تھا نہیں، لیکن یہ اعجاز بھائی اللہ ان کی جزائے خیر دے، حرم میں ملے، اور حرم کی دعوت بھی کبھی رد نہیں کرتا ہوں۔ حرم شریف میں آ کر تو مجھے دعوت دے، چاہے 5 لڑکے ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا تھا بیٹا حرم شریف میں آ کر کوئی دعوت دے یہ سمجھ لینا نبی کی طرف سے دعوت آئے گی۔ یہ ابا مجھے کہتے تھے کہ حرم شریف میں اگر کوئی دعوت دے تو سمجھ لینا کہ نبی کی طرف سے آئی ہے، اس لیے حرم کی نوعیت الگ ہے۔ یہ میرے والد صاحب نے تربیت کر دیتا ہماری۔ اب آپ حضرات کو میں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ کتنا محل بھائی؟ ایک۔ حضرت عمر سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ تجھے ایک محل دے گا۔
حضرت عمر نے کہا اذا لا استکثر یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت بناؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، جتنی طاقت ہو بنا۔ تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل، اور 313 مرتبہ پڑھو تو بھائی 31 محل روزانہ جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ بنگلور میں پراپرٹیاں بہت بنا لی، میسور میں بہت بنا لی، قرب جوار میں پلاٹ بہت لے لیے، بہت فلیٹ بنا لیے، بہت فیکٹریاں کھڑی کر دی۔ میں کہتا ہوں جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ، بناؤ گے انشاءاللہ؟ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے، اور ان کا الیکٹرک بل آپ کو نہیں بھرنا، مینٹین آپ کو نہیں کرنا، وہ فرشتے کریں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں اگر آپ نے 2 پراپرٹی لے لی تو انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے، کہاں سے پیسے لائے؟ وہاں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اس لیے میری 3 تشکیلیں ہیں۔ ایک تشکیل 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ آپ کہو گے مولوی صاحب گزشتہ سفر میں آئے تھے، آپ نے 100 مرتبہ کہا تھا، اب 313 مرتبہ ہو گیا۔ تو میں نے ایک ساتھی سے کہا بھائی آپ نے فلیٹ خریدا تھا، کتنے کا خریدا تھا؟ 50 لاکھ کا، اب اس کا بھاؤ کیا ہے؟ 2.5 کروڑ۔ تو میں نے کہا تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھی بھاؤ بڑھ سکتا ہے بھائی۔ 313 اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بدرین کی تعداد ہے، اس تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے۔ اب جائے 314 کر لو، 15 کر لو۔ ہمارا امریکہ میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو میں، اس نے کہا کہ حضرت جی جب سے آپ نے مجھے کہا ہے میں تقریباً 2015 سے تشکیلیں کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا الحمدللہ، 5 لاکھ مرتبہ آپ کو ہدیہ کر دیا مجھے یعنی، اور 5 لاکھ مرتبہ میں نے میرے لیے رکھا۔ لیکن حضرت جی مجھے ایک بات بتائیے کہ مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بنگلے ملیں گے، ایک قسم نہیں، کروڑ مرتبہ قسم کھا کے، کیونکہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، کئی کتابوں میں لکھی ہے، علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ اس میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ حضور نے حضرت عمر سے کہا تھا سب کے سامنے، چنانچہ صحابہ تو بہت پڑھتے تھے۔ خیر اس نے کہا کہ حضرت جی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، تھوڑا شرم آتی ہے۔ میں نے کہا نہیں شرماؤ مت۔ تو مولانا 5 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا تو بنگلے بہت ہو گئے، اتنے بنگلے کیا کریں گے؟ کوئی بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رینٹ، کرایہ، سمجھ گئے نا آپ؟ میں نے کہا بیٹا وہاں کرایہ تو نہیں آئے گا، اس سے کریں گے کیا؟ میں نے کہا وہاں جا کر انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے، جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے۔ تو آپ لوگ کو روزانہ بناؤ گے انشاءاللہ؟ ایک ساتھ نہیں پڑھنا، ایک ساتھ نہیں پڑھنا۔ وہ ڈاکٹر نے کہتی ہے کہ میں آپریشن کرتے کرتے پڑھ لیتی ہوں، پائلٹ کہتے ہیں ہوا سے اڑاتے اڑاتے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو درود شریف تو شارٹ پڑھ سکتے ہو، اللہم صلی علی محمد، استغفار شارٹ کر لو، اللہم اغفر لی، لیکن سورہ اخلاص کو تو شارٹ نہیں کر سکتے۔ اور کسی کو پتہ نہ چلے اور پڑھو، کسی کو کہو مت۔ ایک قصہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور کے پاس، جبریل آ گئے، احاذ ابا ذر، کہا جی ابو ذر ہے۔ حضور نے فرمایا لیکن کیسے پہچانتے ہو؟ ارے حضرت آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ کیوں؟ مدینہ والے ان کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ یہ کیوں؟ عنده خصلتین، جبریل کہہ رہے ہیں خصلتین، اس کے بعد 2 اچھی عادتیں ہیں۔ ایک اچھی عادت ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اور دوسری اچھی عادت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو میں تو چاہتا ہوں بے حساب پڑھو، بے حساب اللہ کی رحمتیں آئے گی انشاءاللہ آپ پر۔ ایک صحابی بہت پڑھتے تھے سورہ اخلاص، آپ نے پوچھا کہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ حضرت مجھے پسند ہے، یہ میرا اللہ کا نسب نامہ ہے۔ جب سورہ اخلاص نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا ارے بڑی دھوم کے ساتھ یہ نازل ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ تمہارا اللہ کا نسب نامہ ہے۔ مشرکین مکہ نے پوچھا تھا انصب لنا ربک، اپنا نسب نامہ بیان، آپ کے رب کا نسب نامہ بیان کرو۔ آپ کا نسب نامہ تو یہ ہے کہ آپ کے والد یہ تھے، آپ کی دادی یہ تھی، آپ کی نانی یہ تھی، آپ کی نانی کا یہ نام، آپ کے پر نانی کا یہ نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمنہ اور حضور کی نانی کا نام برہ،
اور حضور کے پرنانی کا نام ام حبیب. یہاں تک مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ آپ کے پرنانی کا نام برہ تھا. ہم برہ کہہ کے پکارتے, نانی کا نام برہ تھا, اور پرنانی کا نام ام حبیب تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی 3 لڑکیاں ہوں تو یہ 3 نام رکھے, آمنہ, برہ اور ام حبیب. حضور نے برہ نام رکھنے سے ایک جگہ منع کیا, لیکن اس کی دوسری وجہ ہے. حضرت زینب کو منع کیا تھا, وہ دوسری وجہ تھی کہ میں علمی چیزیں بتا لے کے رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ فرمایا تو اتنا جب تمہارا نسب نامہ اتنا محفوظ ہے تو تمہارا اللہ 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 کرتے ہو تو اس کا نسب نامہ کیا ہے. اس طرح صورت نازل ہوئی. تو حضور نے پوچھا آپ زیادہ پڑھتے ہو؟ مجھے پسند ہے اللہ کی عظمت, اللہ کی قدرت. تو اللہ نے کہا صحابی سے جا کر کہو اگر تم کو اس صورت سے محبت اور پیار ہے تو اللہ بھی تم سے پیار اور محبت کرتا ہے. تو اللہ کے پیارے بنو گے انشاءاللہ. اس لیے اس کا پڑھنے کی کوشش کرو. بیان لمبا ہو گیا, اور بچوں کی صحیح تربیت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ نیت کر لو کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. کہو انشاءاللہ. اور دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ. جو بھی ہمارے ساتھی کی جو ترتیب ہے اس ترتیب سے نکلیں گے. اور جو ہمارے یہ مدرسہ ہے اس کی شاخیں بھی ہیں, جگہ جگہ پر کام کر رہے ہیں لوگ, اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہے ہیں. حفظ کی ترتیب قائم کرو, قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو, چلتے چلتے قرآن پڑھو. پائلٹ صاحب ہمیں ملے ساؤتھ افریقہ میں. ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر ہے, اس کا نام ہے روشنی. جب میں بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں تمہارے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے. تو بہت ہنستے ہیں لوگ. وہاں پائلٹ صاحب ملے, میں نے کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ بولے لاس اینجلس, کبھی جاپان, کبھی فرینکفرٹ, کبھی سڈنی. کیسا رخ ملتا ہے, جاتا ہوں. میں نے کہا بڑے لمبی لمبی فضائیں یعنی فلائٹیں ہوتی ہیں, آپ کرتے کیا ہو؟ پائلٹ صاحب نے کہا ٹیک آف کے بعد میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے, قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. منزل پہ پہنچتے پہنچتے کبھی پورا قرآن ہو جاتا ہے, آتے جاتے کبھی 15 پارے ہو جاتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا, ہاں تو پہلے کہتے تھے مجھے جب اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے میں نماز شروع کر دیتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. قرآن پڑھنے والے سے اللہ بات کرتا ہے, نماز پڑھنے والے سے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. پڑھو گے انشاءاللہ, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی کالج کی بچیاں ہیں, ہاں ان کے بارے میں 2 منٹ آپ, کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں کالج کی بچیاں, ان کا خیال کرتے ہیں کہ 5000 کے قریب مذکورات آ گئی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھی کالج کی ہمارے جو بیٹیاں ہیں بچیاں ہیں یہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں. کالج میں رہ کر آپ کو کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دینی علل اعلان مسلمان بنو مسلمان بنو, یہ نہیں. ہمارے اخلاق بچو. یہ ہم ان کے یہاں گئے اعجاز کے یہاں پروگرام میں, مولانا اکبر شریف صاحب بھی تھے, سب تھے. میں تو دل رہ گیا. میں نے کہا رکھل کو جا کر آیا. 15,000 طلبا تھے وہاں, 15,000 وہاں اکل کنواں میں. ہمیں سارا بتایا. ہمارا غلام مستانی ہے خود بیان میں سامنے بیٹھے میرے. ارے میں نے کہا مولانا آپ تو بیمار آدمی ہو یار, کتنی مرتبہ ڈائلیسس اور کتنی مرتبہ, آپ جا کے آرام کرو, ہم تو بچوں سے باتیں کریں گے. میں کہنا تیرا بیان میں نہیں چھوڑ سکتا, یہ تیرا بیان سامنے بیٹھے رہے پورے بیان تک. تو وہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ ہم نے انہوں نے سب بتایا اتنے مکاتب ہے اتنے یہ, لیکن یہاں دیکھا کالج کے پڑھنے والے لڑکے قرآن حافظ, بچیاں قرآن حافظ. تو کالج کی پڑھنے والی لڑکیاں تو بہت زیادہ دین کا کام کر سکتی ہیں. اس لیے گھر سے نکلتے ہوئے صرف ایک نیت کر کے نکلو کہ اللہ میں تیرے دین کے لیے جا رہی ہوں. جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے, کسی چیز کا اثر مت لو. ہماری بچیاں تو وہ بچیاں ہیں جو لوگوں میں اثر ڈالتی ہیں. ہم کسی سے اثر نہیں لیتے. کالج ہے, پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں تو اتنے قصے اب تو وقت نہیں کہ کئی کالج کی لڑکیوں نے پورے سوئٹزرلینڈ کو کھڑا کر دیا. سوئٹزرلینڈ کئی کالج کی لڑکیوں نے لاس اینجلس کو کھڑا کر دیا, ہالی ووڈ کو کھڑا کر دیا. دور ہے سفر, یہ کہتے ہیں کہ دور ہے, بہت دور ہے سفر, لیکن اپنا کو عزم تو پیدا کر, اپنے دل کے اندر عزم تو پیدا کر. کبھی بھی مایوس مت ہونا,
اللہ نے بہت دیا ہے. قرآن ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے. قرآن بہت بڑی دولت ہے. قرآن بہت بڑی دولت ہے. جب بھی خدا نہ خدا کوئی حال آئے تو آپ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا مانگو. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. اس کے بعد اللہ دعائیں اسے قبول کرتا ہے. تیر بہادر تو پتہ میں تو کہنا بھول گیا. 313 313 313 یہ اگر لکھ کر بھی اپنے پاس رکھو گے نا تو بھی شیطان کے شر سے اللہ محفوظ رکھے گا. کتنا کرنٹ ہے اس کے اندر. اور سورہ اخلاص 313 مرتبہ پڑھا, درود شریف پڑھا, استغفار پڑھا. اللہ کے ذات سے امید ہے قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلیں. تمہیں تصویر دکھاؤں, میں تو 313 کی تصویر بنا دی. تو 313 کی تصویر ساتھ میں رکھتا ہوں. رات کو جب سوتا ہوں تو 313 کی تصویر, یہ دیکھو یہ میری 313 کی تصویر ساتھ میں رکھتا ہوں ہر وقت. کسی کو دیتا ہی نہیں. وہ پٹ پٹ تصویر تم سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے. سویا تو اس میں جو ہے پڑھتے رہتے ہاں یہ 313 ہو گیا. قیامت تک کے آنے والی آپ کی نسلیں بھوکی نہیں رہے گی انشاءاللہ, اور دین پر رہے گی انشاءاللہ. اب اس کے دلائل میں نہیں دے سکتا, دلیل دو دلیل نہیں ہوتی, لیکن آپ دیکھو, آپ پڑھ کے اس کا تجربہ کرو, دیکھنا اللہ بہت برکت دے گا انشاءاللہ. دعا کر لیں مولانا, کچھ کہنا ہے آپ کو؟ پہلے نیچے والی مشکلات جو اندر داخل ہو رہی بڑی طرف اندر داخل ہو رہی ہوتی ہیں وہ مشکلات پہلے نکل جائے تاکہ ہم مشکلات سمجھ سکیں. اسے مسلح کی مشکلات بھی تھوڑا اس کے بعد ملے, بعد میں اوپر والی مشکلات ملے. ہماری مشکلات دوبارہ سمجھ جائے کہ 5 منٹ کی نظر رکھیں. اس کے لیے نیچے مشکلات خالی کرے گی تو بھی یہاں مشکلات کے لیے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. جاتے وقت اگر پلاسٹک کی کور آپ کو جو دیے گئے چپل رکھنے کے لیے وہ راستے میں نہ پھینکیں, اپنے کور پاس کر لیں یا کسی کو ڈالنے میں ڈالیں. راستے میں پھر ہر جگہ سڑک پر یہ پلاسٹک کی کور بھی نظر آئیں گے. اس کا بھی دھیان رکھتے ہیں. صاف ستھرا بھی رہنا ہے, صفائی صفائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ابھی اس وقت یہ بچی کا قرآن ختم ہونے والا ہے, لیکن اس کا موقع نہیں ہے. نماز کے بعد حضرت کرا دیں گے. ہمارے یہاں سے کوئی نسکی کوٹی وہ اپنا قرآن ختم کر رہی ہے. نادرہ شروع کرنے والی ہے جو کہ وابیدہ ہو چکی ہے. نماز کی بات ہوگا. اس کے علاوہ بھی جو بچے ہیں ان پر مشکلات کی جب بھی حضرت والا تشریف آتے ہیں, اللہ کا فضل ہے کہ ہماری لڑکیوں میں ہندی مشورات میں بچیوں میں کوئی نہ کوئی قرآن اپنا ختم پھر سے قرآن ختم کرتی ہیں. حضرت کا مشاہدہ معمول ہے. اللہ کا فضل ہے کہ رجحان عورتوں میں لڑکیوں میں بھی قرآن کی قسم کا بڑھ رہا ہے. اللہ قبول کرتا ہے. ابھی حضرت کی دعا ہوگی. دعا کے بعد معافی تیاری کریں گے. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے بھائیوں سے وہ باہر کے حصے میں کریں, وہاں ان شاء اللہ اخلاق ذرا باہر کا حصہ جلدی دعا کے بعد اور رد کریں. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى, ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم لا تردنا خائبين, بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا, بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اے ہمارے پیارے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یہ مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں, یہ تیری محبت میں جمع ہوئی ہیں, تیرے دین کی محبت میں جمع ہوئی ہیں, تیرے قرآن کی محبت میں جمع ہوئی ہیں. ان ماؤں بہنوں کو, بیٹیوں کو, بہوؤں کو, بچیوں کو, بھائیوں کو تو قبول فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما.
اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص اور 313 مرتبہ درود شریف اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی سارے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں جنت عطا فرما، مرنے کے بعد بھی جنت عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی بیٹیوں سے، اس امت کے مردوں سے بہت محبت تھی۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا، جبریل آ گئے، اسرائیل باہر کھڑے تھے، جبریل نے آ کر کہا پوری ٹیم کو لے کر آیا ہوں اور اسرائیل بھی باہر کھڑے ہیں اور آپ کو اللہ نے یاد کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو ہمارے ساتھ لے چلیں۔ آپ نے فرمایا جبریل تمہارا آنا بھی مبارک، اسرائیل تمہارا آنا بھی مبارک، اسرائیل تمہارا بھی آنا مبارک، اسرافیل تمہارا بھی آنا مبارک۔ سارے فرشتے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، حضور کا جب انتقال کا وقت آیا ہے آسمان کے سارے فرشتے آ گئے تھے، آسمانوں پر سب کے لوٹیاں لگی تھی کہ مدینہ منورہ چلے جاؤ، سب کا آنا مبارک ہو، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دو، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبریل نے کہا میں آسمانوں پہ جا کر پوچھ کے آتا ہوں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے۔ جبریل نے اللہ سے کہا آنے کے لیے تو تیار ہیں، اپنی امت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا تھا نبی جی اپنی امت کا فکر نہ کریں، آپ کی امت کے بارے میں میں آپ کو خوش کر دوں گا، میں آپ کی امت کے بارے میں میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اے اللہ یہ تو آپ کا وعدہ ہو گیا، اس لیے امید ہے کہ آخرت کے معاملہ تو کلیئر ہے، لیکن اس وقت میں اللہ ہمارے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سنتوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ہم ایسے سے زمین پر ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تیری مدد کا ہم محتاج ہیں۔ برادران وطن کی تو ہدایت کے فیصلے فرما۔ خالد ابن ولید کو تو نے ہدایت دی، حضرت عمر کو ہدایت دی، صفوان ابن امیہ کو ہدایت دی، ہرمزان کو تو نے ہدایت دی، اور تو نے بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت دی جو مسلمانوں کے بہت مخالف تھے۔ اے اللہ آج بھی ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہیں ان کے آنسوؤں کو تو قبول کر۔ عورت تو کمزور ہوتی ہے اور کمزور کے آنسو بھی کمزور ہوتے ہیں، لیکن تیرے یہاں کمزور نہیں ہوتے بلکہ تو اسے قبول کر لیتا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک ترازو میں مردوں کے آنسو رکھے جائیں، ایک ترازو میں عورتوں کے آنسو رکھے جائیں تو عورتوں کے آنسو زیادہ وزنی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک کمزور ہوتی ہے۔ اے اللہ ان کمزوروں کے آنسوؤں کو تو قبول فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ پورے بنگلور والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹوں کو قبول فرما، ان کے بڑوں کو قبول فرما۔ جتنے ادارے چل رہے ہیں ان اداروں کی تو پوری پوری حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فقیر کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کو روڑا اٹکانے سے، ہمارے مدارس کی، دینی مکاتب کی، مجالس کی، دینی ٹھیوں کی، ہماری ماں بہنوں کی، بھائیوں کی، مسلمانوں کے کاروباروں کی تو پوری دنیا میں حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی ہمارے لیے پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی مشک اور نمبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔
قبر میں ہمارا ساتھی قرآن بن رہا ہو، قبر میں ہمارا ساتھی قرآن بن رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیرے نبی کو ہم سے بہت محبت تھی، یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم تو تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، نبی نے ہمیں اپنا بھائی بہن بنایا ہے۔ جو بہت سے واپس ہو رہے تھے حضور کے انتقال سے ایک ہفتہ پہلے، بہت سے واپس آ رہے تھے، صدیق اکبر سے حضور نے کہا تھا، ارے ابو بکر میرے بھائی بہنوں کو سلام کہنا۔ صدیق اکبر نے کہا، الستا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ بل انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری باتوں پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے پر جنت میں محل ملے گا، یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن نبی نے کہا ہے، اس پر یقین کر کے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اے مولا کریم، تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، 4 باتیں میں نے قرآن کی بتائی، دعا مانگنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا، اور اللہ تیرے دین پر چلنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا، اور قرآن کی خدمت کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ ان 4 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تو تیری شان کے خلاف ہے، یہ تو تیرے مرتبے کے خلاف ہے، یہ تو تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے اللہ، یہ تو تیری بلندی کے خلاف ہے۔ تیرے دروازے پر 100 کا قاتل آیا، تو نے اس کو معاف کر دیا، بدکار عورت آئی، تو نے اس کو معاف کر دیا۔ اب ہماری باری آئی ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جس کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، یا دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہ سکے ہوں، اے اللہ ان کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد ہے مگر نافرمان ہے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، 7ویں آسمان پر تو نے ایک بہت بڑا سمندر بنایا ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر تیرا عرش ہے، اس کے اوپر تیری کرسی ہے، سب سے وزنی مخلوق تو نے وہ بنائی ہے۔ اے اللہ، تو اس کے وزنوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا غیب سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بنگلور کے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔